اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولین وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نہیں اتارا یہ ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کے لیے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق بھیجے ہم نے رسول آپ سے پہلے فی شیع الاولین پہلے گروہوں میں وما یاتیہم من رسول اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی بھی رسول الا کانوا بہ یستہزئون مگر وہ تھے ان کے ساتھ مذاق کرتے ٹھٹھا کرتے۔ کذالک نسلکہ ایسے ہی ہم چلا رہے ہیں اس استہزاء کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس کے ساتھ وقد خلت سنت الاولین اور تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا ولو فتحنا علیہم اور اگر ہم کھول دیتے ان پر باباً دروازہ من السماء آسمان سے فظلوا فیہ یعرجون فظلوا فیہ پس یہ اس میں سارا دن یعرجون چڑھتے رہیں لقالوا البتہ یہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا بے شک سکرت ابصارنا جادو کر دیا گیا ہماری آنکھوں پر بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ مسحورون جو جادو زدہ ہیں۔ گزشتہ آیات میں کفار کے آپ کی رسالت اور نبوت کے انکار کو بیان کیا اور اپنی مرضی کے آپ سے معجزات کے مطالبے کیے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ وہ فرشتے بھیجے آسمان سے اور وہ فرشتے ہم اترتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر ہم جانیں کہ آپ سچے نبی پیغمبر ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے تو ہمارے کسی خاص مقصد کے لیے آتے ہیں، وہ تو تبھی کسی عام بندے پہ آتے ہیں جب اس کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجنا ہو یا اس کو موت دینی ہو، اس کے علاوہ عام آدمی کے پاس تو فرشتے نہیں آتے۔ اب اس قرآن کی حفاظت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس قرآن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا تیار کردہ کلام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نا نحن نزلنا الذکر،
بے شک ہم ہی ہیں کہ اس قرآن کو، ذکر کو ہم نے اتارا۔ تو یہاں ذکر سے مراد یہ قرآن پاک ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس ذکر کی اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ اکثر مفسرین نے یہی اس کے ذکر کے معنی کیے ہیں، البتہ بعض حضرات نے ذکر سے مراد حضور کی ذات لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ہی اتارا ذکر، یعنی آپ کو نبی بنا کر تم میں بھیجا، مبعوث کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ ایک آدھ حضرات کی رائے، اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ذکر سے قرآن کریم ہے۔ اور یہ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا ہے، اسی لیے دنیا کی اور آسمانی کتابیں ان میں تغیر و تبدل، تحریف ہوتی رہی ہے، اور آج بھی جو آسمانی کتابیں سابقہ ادوار کی توراۃ و انجیل موجود ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور کتاب ہے نہیں، ان میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم، اس کو 1.5 صدی سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، لیکن اس کے ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اللہ نے اس کے الفاظ کی بھی حفاظت اپنے ذمہ لے لی، اس کے معنی اور مفہوم کی بھی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، اور یہاں تک کہ قرآن کے لکھنے کا جو رسم الخط ہے، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے کہ جو اس دور میں اس کا رسم الخط چلا تھا وہ بھی محفوظ ہے۔ اور اس قرآن پاک کو پڑھنے کے جو لہجات ہیں، لب و لہجے ہیں، انداز اور طرز پڑھنے کی ہیں، اس کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کا نظام قرآن کریم کے حفاظ کے ذریعے سے اس کو مربوط اور مضبوط کر دیا ہے، اور مسجد اور مدرسے کو اس حفاظت کے نظام کے مراکز بنا دیے ہیں۔ اس لیے یہ لوگ بے وقوف اور احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، جن کے پروگرام آئے روز یہ ہوتے ہیں کہ وہ ان مدرسوں کو بند کر دیں، ان کے کردار کو محدود کر دیں، ان کے جو ہے نا لیے مشکلات پیدا کر دیں، ان کے فنڈ کی بندش کر دی جائے، ان کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں تاکہ معاشرے سے ان کا وجود ختم کر دیا جائے۔ تو یہ حماقت ہے۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو ظاہر ہے کہ جو قرآن کا ظرف ہے، مثلا آپ کسی برتن میں شہد ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، یا آپ نے کسی برتن کے اندر دودھ ڈال کے رکھا ہوا ہے، اب اس برتن کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو محفوظ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اب مقصد اس برتن کی حفاظت کا نہیں، مقصد تو اس میں جو شہد اور دودھ ڈالا ہوا ہے اس دودھ کی حفاظت ہے، لیکن اس دودھ کی حفاظت کے ضمن میں برتن کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کیونکہ برتن محفوظ رہے گا تو دودھ محفوظ رہے گا، شہد محفوظ رہے گی۔ تو اس طرح اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا کہ قیامت تک یہ قرآن اللہ اپنی اصل شکل میں محفوظ رکھیں گے۔ اب اس کا ظرف اللہ نے حافظ کے سینے کو بنا دیا، اور حافظ کا وجود اللہ نے مدرسے کے ذریعے قائم کر دیا۔ اب مدرسہ ظرف ہے، برتن ہے اس قرآن کا، تو اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کی برکت سے قیامت تک کے لیے یہ برتن بھی محفوظ اللہ نے کر دیا۔ اب اس کو کوئی آدمی توڑ نہیں سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں جو ختم کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا، اور ایسا تاریخ میں ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس کے لیے مسائل پیدا کیے، رکاوٹیں کھڑی کی، وہ تو خود صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن اللہ نے قرآن کے ان ظروف کو آج تک قائم رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا بے شک ہم ہی نے اتارا یہ ذکر قرآن، اور بے شک ہم ہی اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، یہ حضور کی تسلی کے لیے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی، آپ کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے دنیا میں، فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں۔ شیعہ یہ شیعتن کی جمع ہے، اور شیعہ کہا جاتا ہے کہ متفق الرائے، ایک جماعت، ایک گروہ، اس کے اوپر شیعہ کا لفظ لغت کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو کسی جماعت یا گروہ، ایک انسانوں کے مجموعے کے اوپر لفظ شیعہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ فی شیع الاولین، پہلے گروہوں میں بھی اللہ کے نبی آتے رہے، وما یاتیہم من رسول، اور نہیں آئے ان کے پاس من رسول، کوئی بھی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، یعنی وہ گروہ، وہ جماعتیں، وہ طبقے جن میں اللہ نبی رسول بھیجتے رہے، تو جب بھی ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ لوگ ان پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، تمسخر ان کا اڑاتے تھے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے کشتی کے بنانے کا حکم دیا کہ کشتی تیار کرو، ہم آپ کی قوم پہ عذاب بھیجنے والے ہیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو قرآن کریم میں آتا ہے کلما مر علیہ سخروا منہ، کہ جب بھی کافر آپ کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے، آپ کے پاس سے گزرتے، تو کہتے دیکھو اس پاگل کو کہ یہ کشتی بنا رہا ہے، تو کہتے بابا جی یہ کشتی چلاؤ گے کدھر؟ کوئی کہتا کہ یہ ہمارے تالاب میں کشتی چلائے گا، کوئی کہتا کہ یہ فلاں جگہ یہ کشتی چلائے گا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا کہ پانی ہے نہیں اور یہ کشتی بنا رہے ہیں، اور کشتی بھی کوئی چھوٹی نہیں، بہت بڑا جہاز بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، قرآن کریم میں کتنے نبیوں کا ذکر آتا ہے کہ ان کی قوم میں ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح اہل مکہ مشرکین کرتے تھے، تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ حوصلہ رکھیں، اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ یوں استہزاء کا معاملہ کر رہے ہیں تو پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کی قومیں ایسے ہی کرتی رہی ہیں۔ کذالک نسلکہ، اسی طرح ہم چلائے رکھتے ہیں اس استہزاء کے عمل کو فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں کے اندر، یعنی ہر دور میں پہلے بھی ایسا رہا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ آپ کی اتباع میں آپ کے مشن کو لے کر آگے دنیا میں چلتے رہیں گے، آپ والے کام کو دنیا میں کرتے رہیں گے، دعوت کا کام، قرآن کی نشر و اشاعت کا کام جو لوگ کرتے رہیں گے، تو ہر زمانے میں مجرم لوگ جن کو دین سے بغض اور عناد ہوگا، وہ ایسے ہی اصلاح کرنے والوں اور دعوت اور قرآن کی نشر و اشاعت کا کام کرنے والوں کا ٹھٹھا کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ بھی یوں ہی استہزاء کیا جاتا رہے گا۔ لا یؤمنون بہ، نہیں ایمان لائیں گے اس قرآن پہ، وقد خلت سنت الاولین، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے اور برابر اس کے مقابلے میں استہزاء اور ٹھٹھا کا ماحول بناتے رہیں گے، تو پھر قد خلت سنت الاولین، انہیں دیکھ لینا چاہیے کہ ایسا کردار رکھنے والے گزشتہ لوگ، ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ رہا، ان کے ساتھ اللہ نے کیسا سخت رویہ رکھا اور ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تو قد خلت سنت الاولین، تحقیق گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا کہ ان کا انجام بد ہوا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو فرمایا بات سمجھنے کی نہیں ہے کہ ان کو یہ قرآن سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ کی نبوت کے معاملے میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تب یہ لوگ مغالطہ کر رہے، نہیں، بات ہے چودراہٹ کی، کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ آپ پہ ایمان لے آئیں،
اور اس قرآن کو مان لیں تو پھر انہیں آپ کی مان کے چلنا پڑے گی، آپ کی اتباع میں چلنا پڑے گا، اور یہ سمجھتے ہیں اگر ہم ان کے پیچھے لگے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ تو بات اصل یہ ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کا مقابلہ کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کی نبوت اور رسالت کی بات۔ فرمایا اگر ان کے کہنے پہ ہم یہ بھی کر لیں کہ آسمان سے فرشتے اترا کریں، آسمان کے دروازے کھول دیں، اور یہ فرشتوں کا اترنا اپنی نظروں سے دیکھ لیں، یا انہی کو ہم آسمان پہ بھیج دیں اور یہ آسمانوں پہ جا کے اللہ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھیں، تو پھر بھی یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول دیں ان پر بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان کا دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پس یہ سارا دن اس دروازے میں، فیہ اس آسمان میں، یعرجون چڑھتے رہیں، جائیں آئیں، سارا دن یہ جاتے رہیں آسمان پہ، اور اللہ کی قدرت کے عجائبات فرشتے سب کو دیکھیں، اور قرآن کو نازل کرنے والے فرشتوں کا اترنا دیکھیں، تو لقالوا انما سکرت ابصارنا، البتہ کہیں گے کہ بے شک سکرت ابصارنا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ خود آسمان پہ جائیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، خود آسمان میں چڑھیں اور دیکھیں، اور دوسرا مفہوم یہ کہ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، کہ سارا دن فرشتوں کا آنا جانا آسمان سے یہ اپنی نظروں سے دیکھیں، تو پھر بھی مانیں گے نہیں، بلکہ یہی کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا۔ سکرہ کا معنی ہوتا ہے روک دینا، رکاوٹ کھڑی کر دینا، تو یہ کہیں گے کہ سکرت ابصارنا، ہماری نظریں روک دی گئی، ہماری نظروں پہ پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور ہمیں ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ قوم ہیں، یعنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، بس ہماری نظر بندی کر کے ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کسی کی سمجھ میں بات نہ ہے تو اس کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جس آدمی نے ضد کرنا ہو اور جس نے دشمنی لڑنی ہو تو اس کو کون سمجھائے؟ یہ تو خام خواہ ضد اور عناد پہ اڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں تم صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دو، کبھی کہتے ہیں مکہ کے پہاڑ ختم کر کے ہموار زمین کر دو، یہاں باغات لگا دو۔ یہ ساری نہ ماننے کے بہانے ہیں، اور فرشتوں کا کبھی کہتے ہیں آ جائیں، فرمایا ہم فرشتے بھی ان کو آنا جانا دکھا دیں یا انہی کو آسمان پہ لے جائیں، تو پھر بھی یہی کہیں گے او جی ہماری تو نظر بندی کر دی گئی۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ لوگ ہیں، اور ہمارے اوپر جادو کر کے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، اس لیے یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور کیونکہ ایمان تو ملتا ہے طالب کو، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اللہ اس کو ایمان دیتے ہیں۔ بے طلب انسان کو اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ اس کو اللہ ہدایت اور ایمان سے نہیں نوازتا۔